بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھنے کی کثرت کے سبب سے آپ کا لقب ادریس اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی اور ہر روز پیراہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور اجرت سلائی کی نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گئے کہ اسی وقت ملک الموت امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو دروازہ حضرت ادریس کے سامنے تشریف لائے۔ حضرت صائمت دہر تھے، جب شام ہوتی افطاری کرتے، وقت کھانے کا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے۔ یہ کون شخص ہیں جو شب روز روشن ہوا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تم میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دکھاؤں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل جاتے تھے، گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھا، اسرائیل نے کہا کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوق کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے جان کسی کی قبض کی ہے؟ وہ بولے، فرشتے نے کہا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ وہ بولے، اے حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار تو مجھ کو چکھا دے تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، پھر عبادت میں اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے راز الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کیا اور حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخ جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کہ زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اسے دیکھنے کے
بعد میں خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنیم کی چکھ چکا ہوں، دوزخ بھی دیکھی ہے، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجھا شدید پیاس کی حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہوئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور کوئی نہیں تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ بھی پہنچ چکا ہوں۔ یہی جلیل الجبار فرماتا ہے۔ ترجمہ، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ کوئی وہاں سے کوئی نکلے گا، یعنی بہشت جو گیا اس میں پھر واپس کبھی نہ آئے۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہیں آؤں۔ درگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ چکے اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل بولے۔ ترجمہ، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم النبیین داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی۔ اور قول دوسرا ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہے بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ بس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی صورت تمہیں بنا دیتا ہوں، تم سب اس کو دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارے باپ کا درد، دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش ہو کر رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ صورت جس کو وہ پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا اور کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا۔ علم و عمل میں بہت کمی ہو گئی۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ سلام پہنچے۔